सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़े लोग सवालात करते हैं मुख्तलिफ जगह पे भी कि इमरान खान जो है वो कब तक जेल में रहेगा और कब तक ये जो लोग हैं, जो टोला इस वक्त है हुक्मरान, इसका कब्ज़ा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाए कि इमरान खान के आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं और मुस्तकबिल में इमरान खान दोबारा सियासत में आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो मौजूदा टोला है उन्होंने ऐसा ख़तरनाक कब्ज़ा किया हुआ मुल्क के ऊपर कि उससे इतनी आसानी के साथ छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी वजाहत भी कर देते हैं आज के प्रोग्राम में। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे सिस्टम को उन्होंने ऐसे अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। जज हैं, हमारी आर्मी के अफीसर है, या जहाँ जहाँ इदारों में बड़े लोग बैठे हुए, और फिर होता ये है कि जो सलूक ऐसे लोगों के साथ पहले किया गया, जिस तरह कोर कमांडर लाहौर है या वो कमिश्नर था जो पिंडी का था इस्लामाबाद वाला, के लोग भी खौफ खाते हैं और लोगों के ज़हन में सवालात हैं। मैं वैसे जवाब भी देता रहता हूँ कि शायद जो हमारा आर्मी चीफ है उसके पास मुकम्मल पावर है। ये एक आपकी गलत फहमी है। ये मैं बता देता हूँ कि जिस तरह अदालतों को कंट्रोल किया गया, इसी तरह हमारे जो फ़ौज के जर्नैल हैं उनको भी कंट्रोल किया गया। मुसलमानों की अगर आप तारीख़ पढ़ें, वक्तन व वक्तन मैं बताता रहता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की बर्बादी हमेशा वहाँ से हुई जहाँ पे औरत इस्तेमाल की गई। किसी जगह भी आप देख लें, मुसलमानों की तारीख़ पढ़े तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि ये जो औरत है ये मुसलमानों की कमज़ोरी है और सबको पता है कि इसके ज़रिए सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, इसी के ज़रिए फिर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी औरतें इस्तेमाल हुई और बड़ी-बड़ी हाई लेवल पे ये सिस्टम चल रहा है कि जो भी हमारे लोग हैं जिनके पास पावर थी, उनको औरतों के ज़रिए कंट्रोल किया गया। किन औरतों के ज़रिए किया गया, आप सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखते रहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आर्मी का जो मजबूत थंब हो उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरी आर्मी जो है ज़ाहिर है फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे ऐसी बात करेगा तो उसको कहा जाएगा जनाब ये गद्दार पाकिस्तान है, या कभी हमारा हेलीकॉप्टर भी गिर सकता है, मौसम ठीक भी हो, धूप भी निकली हो, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। और फिर अगर आप उस हादसे के बारे में सवाल करेंगे तो आपके साथ ही फिर हादसा पेश आ सकता है। तो ये हादसात हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और आपने सवाल नहीं करना और ना आपको किसी ने जवाब देना है। और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक ऐसे ग्रोह के काबू में आई हुई है। लोग सड़कों पे आते हैं, मार कुटाई होती है, औरतों को उठाया जाता है, उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है। ये काम वीडियो से शुरू हुआ था और फिर वीडियो से शुरू होता होता इतनी वीडियो बना ली गई कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। हो सकता है अपनी भी इनकी वीडियो हो उसमें, मगर एक दूसरे के सारे, जब आपको पता है एक दूसरे की कमज़ोरियाँ हाथ आई हों तो किस तरह चलता है। यहाँ पे बड़े लोग सवाल करते हैं, बड़े बेवतन आके, तो ये कहेंगे जनाब पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा। पिछले दिनों भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फरमा रहे थे। लेकिन मैं दोबारा कह देता हूँ कि पाकिस्तान पहले काफ़ी बड़ा था, फिर आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया। तो अगर ये इतनी दुआओं के साथ बना था, इतनी कुर्बानियाँ बाद में दी गई, तो वो भी आधा हमारे हाथ से नहीं जाता। और फिर एक और जो चीज़ है सबसे ख़तरनाक, वो ये है कि आइन कोई नहीं है वहाँ पे। बड़ा आके कहेगा जी आइन के मुताबिक मुल्क चल रहा है, आइन के मुताबिक सिस्टम चल रहा है, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी। दूर दूर तक ऐसा कोई नामो निशान नहीं। पाकिस्तान में आपने देखा जो हमारी फ़ौज के जर्नैल हैं या जितने भी हैं दूसरे लोग, वो
آئین کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں. جس آئین کا انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بھی نہیں چلتے. زیادہ تماشبین ہیں ان میں، زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروٹوکول ملے، ہم جو چاہے وہ کرے، جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے وہ ہمارے بیڈ روم میں پہنچ جائے، اور عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پرانا ایک واقعہ نواب آف کالا باغ کا بھی. اس دور میں بھی ایک اداکارہ تھی، اب نام نہیں لیتے، اس کو یہ اپنا خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ یہ مجھے چاہیے، اور وہ نہیں ملی تو پھر اس کی زندگی جو ہے جیرن کر دی گئی تھی. بڑا نام تھا نواب آف کالا باغ کا، آپ کو پتا ہے گورنر بھی رہے. تو یہ عیاشی اب نہیں شروع ہوئی. عیاشی کا جو سامان ہے یہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے چل رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی ایسے چل رہا تھا، مگر کیونکہ ہندوستان کی عدالتوں میں کوئی نہ کوئی بات سنی جاتی ہے تو وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے یا آ گئی کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا ملک اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کے نام پہ یہ بتایا جاتا بنا ہے. اور پھر آپ کو بتائیے جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ اب سب کے سامنے. اب آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان کو اگر میرے آپ پرانے پروگرام میں اس لیے مثال دیتا، ابھی بھی نکال کے دیکھ لیں، تو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان اب کبھی بھی واپس سیاست میں نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے بڑا اہم، اور آپ کو روزانہ بڑے بڑے آ کے یہاں پہ صحافی جو بتاتے ہیں جی کوئی ڈیل چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، امریکہ یہ کرے گا وہ کرے گا. ہم بھی کہتے رہتے ہیں حالات کے مطابق، یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے، لیکن بات وہی 3 سال والی ہے جو میں نے جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی کہ عمران خان اب اقتدار میں نہیں آئے گا. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جناب اس کو چھوڑ دیں گے جیل میں رہے گا. وہ جیل میں رہے گا، اگلے 10 سال رہتا ہے، جتنی اس کی زندگی ہے اس کی فیملی کو ختم کر دیا جائے گا، کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے ذلیل و رسوا کیا جائے گا. وہ کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پارٹی کو ختم کیا جائے گا. لوگوں کے دلوں میں رہے ایک بات، لوگ اس قابل ہی نہیں چھوڑے جائیں گے کہ وہ کوئی انقلاب کی بات کر سکے. لوگوں کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جائے گی، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی ایماندار آپ کا ایسا جرنیل نہیں ہوگا جو اقتدار میں آ کے ان کی صفائی کرے گا. آپ ایماندار لائیں گے کہاں سے؟ یہ بھی لوگوں کے سوالات ہوں. ایماندار لوگ سوچ رہے ہوگے کہ شاید بہت کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، کوئی ماں ادھر دیکھے ایسی ہے جہاں پہ پاکستان میں یہ جتنے بھی افیسر ہیں، جتنے بھی یہ لوگ اقتدار میں ہیں جن کا قبضہ ہے، یہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ماں آپ کو نہیں ملے گی جس نے اس طرح کا بیٹا پیدا کیا. تو جس ملک کی مائیں جو ہیں وہ اس حالت میں پہنچ چکی ہو کہ ان کو پتہ ہی آپ کو بھی کہ کیا حالات ہیں ان کے ساتھ، تو آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں ملنے والی کہ پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام سکون سے آ سکے زندگی میں. کیونکہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے آئے دن جس طرح کے حالات پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے وہ یہی ہے، آپ کو یاد ہوگا قادری نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کو پنجاب پولیس بنا دیں گے. یہ جو فوج ہے انہوں نے اپنے انڈر کر لی ہوئی ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ہاں یہ قوم اس قابل نہیں کہ آزادی کی زندگی جی سکے. ہو سکتا ہے کبھی دوسرا کوئی ملک جو ہے وہ آپ کو آزاد کروائے، کوئی اور کنٹری جو ہے وہ جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ ہو کے آزاد ہوا اس طرح آزاد کروایا جائے ملک. لیکن ان لوگوں سے آپ دعائیں کرتے رہے، مسئلے بچھا لیں یہاں پہ، یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خوب دعائیں کریں، جتنی زور لگتا لگا لے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اب دعائیں کر رہے قبول نہیں ہوتی، پہلے اپنی کرتوتیں تو دیکھے بندہ. تو دعا کرنے والے کی کرتوت بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ بھی دیکھ سوال ہے نا. جب صبح سے شام تک کسی نہ کسی کی منجی ٹھوکنے کا پروگرام ہو اور ذہن میں یہ ہو کہ کسی نہ کسی طرح کسی کو نقصان پہنچانا، تو کس چیز کی دعا آپ کی قبول ہو؟ بے شمار یہاں پہ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے بڑے پاکستان میں عرس منائے جاتے ہیں، دربار، بڑی بڑی سرکار
عجیب و غریب ان کے نام. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں کے ذریعے جو دعاؤں کے ذریعے حالات ٹھیک ہونے؟ آپ یہاں پہ لکھ لیں، یہاں پہ پاکستان میں یہ لوگ جو یا یہ قوم جو ہے یہ تبدیلی لانے کے قابل ہے ہی نہیں، اس میں یہ کوالٹی رہی نہیں ہے. اور جس معاشرے میں ہر برائی کو عام سمجھ لیا، اسے برائی نہ لگے، وہاں پہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آخر پہ پھر میں بتا دوں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا. میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں، لوگ جو حالات ہے وہ میں آپ کو 3 سال پہلے بھی بتا رہا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں. یہ ملک ٹوٹ جائے، یہ آئین ٹوٹ جائے، یہ جو مرضی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ جو میرے موجودہ حالات ہے وہ چلنے چاہیے. اگلی مٹی ڈالو کہ یہ جرمن قوم یا جاپانی قوم تھوڑی ہے کہ 100 سال پہلے کا سوچا ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کل کا سوچتے ہیں کہ ہماری بس دال گلنی چاہیے. تو جناب یہ تھا آج کا جو میں نے آپ کو پروگرام اس میں بتا دیا. کل ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ کا چینل بلاک کیا ہوا، میں تو دیکھتا ہی نہیں. تو مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ جب ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو ہم اس سے زیادہ محنت شروع کرتے ہیں. جب یہ چینل بنایا گیا تھا تو اس وقت قریبی دوست بھی 1-2 ایسے تھے جو مخالف تھے، مگر آپ وہ کہتے ہیں یار بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں. تو جو حسد ہوتا ہے اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. جب آپ کے پاس وہ کوالٹی نہ ہو کہ آپ لوگوں کا مقابلہ کر سکے تو پھر اس کے پاس یہی حل ہوتا ہے کہ جناب بہتر یہ ہے کہ میں روزانہ یہ دیکھوں گا، روزانہ جلوں گا، مروں گا. بہتر یہ ہے کہ میں بلاک کر دوں. اور جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں اور پورے پروگرام سنتے ہیں. آپ ایک آدھے بندے سے اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہو تو میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے